بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں خالد مجید. آج ہم نے بات کرنی ہے 5 جنوری. 5 جنوری سالگرہ کا دن ہے پاکستان کے پہلے منتخب ہردل عزیز وزیر اعظم، اور وزیر اعظم سے زیادہ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا 1928 کا دن جوناگڑھ کی ریاست کے امیر سر شاہ نواز بھٹو کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اور کون جانتا تھا کہ وہ اس قدر پاپولر ہوگا. 29 سال کی عمر میں وہ اس دور کے سب سے زیادہ مضبوط صدر ایوب خان کی وزارت کا وزیر خارجہ بن جائے گا. بات کرنی ہے ہم نے سالگرہ کے حوالے سے. 4 اپریل 1979 کے بعد آج تک اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کی سالگرہ اسی طرح منائی جاتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے یا ان کی شخصیت کا سحر ہے؟ یہ ہم نے پوچھنا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس نوجوان سے جنہوں نے اپنا بچپن، لڑکپن، جوانی اور اب بڑھاپا سارا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے نام کر دیا. میرے ساتھ موجود ہیں سید یاسین آزاد. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ میرا سوال تو آپ کو سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا. بڑا لمبا چوڑا سوال ہے. سوال ایک لائن کا ہے. سوال تو ایک لائن ان کا ہوتا کی ہے. ذات، ان کی شخصیت بہرحال اتنی لائنیں پھر مجھے بھی بولنے کا حق ہے نا کہ جتنی ان کی ذات، ان کی شخصیت اتنی بڑی ہے کہ ان پہ جتنا بولا جائے آدمی بول سکتا ہے. خالد صاحب، بات یہ ہے کہ اس ملک کے لوگ گواہ ہیں، تاریخ گواہ اس بات کی کہ سالگرہ کا رواج اس ملک میں نہیں تھا کسی سیاسی جماعت کا. قائد اعظم کی سالگرہ مناتے تھے، علامہ اقبال کی سالگرہ مناتے تھے، پھر فاطمہ جناح کی سالگرہ بھی منانے کا ایک رواج شروع ہوا. اب صرف علامہ اقبال کی اور قائد اعظم کی رہ گئی ہیں، باقی کوئی نہیں ہے. اس کے بعد اگر رواج شروع ہوا ہے نا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ کا رواج بھی شروع ہوا ہے، اور اس کی شہادت کی دن کا بھی رواج شروع ہوا ہے. یہ اعزاز صرف ذوالفقار علی بھٹو کو پہنچتا ہے. اور پھر یہی نہیں ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان کے باقی لوگوں کو بھی یہ اعزاز مل گیا کہ ان کی بھی برسیاں منائی جاتی ہیں، ان کی بھی سالگرہ کی تقریبات ہوتی ہیں. سمجھ سو کہ ان کے گھر میں دولہا بن کے جانے والے اسد زرداری کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ وابستہ ان کے لوگوں کی بھی سالگرہ منائی جاتی ہیں. اس صرف ذوالفقار علی بھٹو کو یہ اعزاز حاصل ہے. وہ اس لیے ہے کہ وہ سچا انسان تھا، اور اللہ رب العزت نہ اس کائنات میں سچ کو ختم ہونے دے گا، نہ سچ کو پرموٹ کرنے والی شخصیات کو فراموش ہونے دے گا. یہ سچ کا علمبردار تھا، سچ کو پھیلایا. اور دوسری بات، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرے اور اس کی مخلوق کی ویلفیئر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی تو کچھ دیتا ہے نا. اللہ نے اس کو دے دیا. میں سمجھتا ہوں قیامت تک ذوالفقار علی بھٹو کو، جب تک یہ سرزمین اللہ اس کو شاد و آباد رکھے، یہ شاد و آباد ہے. بھٹو صاحب کا نام کبھی کوئی فراموش نہیں کر سکے گا. اس کے حوالے سے اس کی سالگرہ کی تقریبات بھی اور اس کی شہادت کی تقریبات بھی چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ ہی جو دوسری بات ہے وہ بڑی اہم ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، جس کا ثبوت ہم نے پچھلے سال 2024 مئی میں دیکھا، جب ہم نے بیانم مرصوص کا ایک مارکا تھا جو فتح کے ہم کنار ہوا. کیا کہیں گے؟ خالد صاحب، میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ بہادر اور ذہین لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. وہ ذہین بھی تھا، وہ بہادر بھی تھا. وہ آنے والے وقت کو کیلکولیٹ بھی کرتا تھا کہ آنے والا وقت کیا ہوگا. وہ قوموں کی تاریخ بھی سمجھتا تھا، وہ انسانوں کے مزاج کو بھی سمجھتا تھا، وہ سامراج کو بھی سمجھتا تھا، اور پیسی ہوئے لوگوں کے دکھوں کو بھی سمجھتا تھا. اس کو پتہ تھا کہ اس ملک کے دائیں بائیں بسنے والی اقوام پاکستان کو قبول نہیں کر رہی ہیں، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، چاہے بلوچستان میں اٹھنے والی علیحدگی کی تحریکیں ہوں، نہیں قبول کرتے. اور وہ بھی یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر ہم کمزور ہوئے ڈیفنس کے حوالے سے
تو یہ ہمیں زندہ نہیں رہنے دیں گے. انہوں نے جس طریقے سے ایٹم بم کو بنانے کی کوشش کی، ڈاکٹر قدیر کے اللہ تعالیٰ قبر پہ رحمت نچھاور کرے، وہ اس کی میں کچھ بیان پڑھتا ہوں. وہ کہتا میں پاکستان سے باہر تھا، میں نہیں آتا تھا، میں باہر بڑا سکھی تھا. بھٹو صاحب نے مجھ سے کہا کہ بھی اس طرح میرا یہ ارادہ ہے، ہم قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. کہتے مجھے اچھا تو بڑا لگا، لیکن میں نے کہا یہ بہت ناممکن ہے، اس میں پیسہ بھی بہت لگے گا، یہ چیزیں لیگل طریقے سے میں نہیں لا سکتا، سمگل کرنی پڑے گی، اور سمگلنگ کی اپنی قیمت ہوتی ہے، منہ مانگی قیمت ہوتی ہے سمگلرس کی. بھٹو صاحب نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، ہم وہ پیسہ بھی دیں گے. اس نے کہا آپ تو غریب قوم ہو، آپ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے. پھر اس نے کہا تھا کہ ہم غربت میں گھاس بھی کھا لیں گے، ایٹم بم ضرور بنائیں گے. پھر ایٹم بم بنا. جب ایٹم بم بنا ہے نا، پھر ہمارے دشمنوں کو تھوڑی فکر لگی کہ ہم اس کو تارنے والا نہیں سمجھ سکتے. آج بھی ہم تارنے والا نہیں ہیں. ہمارے ارد گرد، پاکستان کے ارد گرد جنگ پھیلی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. ایران نے تھوڑی کوشش کی ہے کہ ہم ایٹم بم بنائیں گے، ایران کو لینے کے دینے پڑ گئے. آپ مشکل میں ہے، اللہ کرے وہ اس مشکل سے نکل جائے. ہماری ہمدردیاں اور دعائیں اس کے ساتھ ہیں. اس کو جینے نہیں دے رہے. قذافی کے ساتھ کیا کیا، صدام کے ساتھ کیا کیا، شاہ فیصل کے ساتھ کیا کیا، اور ان کا وہ جو ایک ان کا جو زور تھا وہ زور نہیں رہا. لیکن بھٹو صاحب نے سمگل کی، بھٹو صاحب نے غربت دیکھی، بھٹو صاحب نے اس پہ کنٹرول کیا، چیزیں سمگل کر کے لائے، بندوں کو منہ مانگی قیمتیں دیں، ایٹم بم بنا کے وہ سو گیا جا کے گڑی خدا بخش میں. اور آج ہمارا جھنڈا ایٹم بم کی حیثیت سے سر بلند ہے پوری دنیا میں. جہاں روس سے لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، چائنا سے خوف زدہ ہوتے ہیں، وہاں ہم سے بھی خوف زدہ ہوتے ہیں. یہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کا دین ہے. یاسین آزاد صاحب یہ بتائیں، یہ کیا ہے؟ ایک شخص 1928 میں پیدا ہوا اور 79 میں 51-52 سال کی عمر میں آسودہ خاک ہوا. لیکن آج 2025-2026 آ گیا ہے. ہماری نسل سے پہلے کی نسل ہو یا بعد کی نسل ہو، وہ آج بھی ذوالفقار علی بھٹو کے سحر میں مبتلا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ سچ نہیں مرتا، اور سچائی اللہ کو بہت پسند ہے. وہ سچائی کا علمبردار تھا، اللہ نے اس کو مرنے نہیں دینا. وہ کتابوں میں بھی زندہ رہے گا، لوگوں کے ذہنوں میں بھی زندہ رہے گا، لوگوں کے دلوں میں بھی زندہ رہے گا، اور معاشرے میں بھی اپنا کردار ادا، اس کی سوچ، اس کی فکر معاشرے میں بھی کردار ادا کرتی رہے گی. ہم نے پڑھا کہ دیکھا آئین کا بنانا مشکل کام تھا. 1947 سے لے کے 1973 تک آئین نہیں ہے. ساری جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا، قادیانیت کے مسئلے کا حل کرنا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہاں پہ آ کے ایسا ہوا کہ 5 جولائی 1977 جو ہے پاکستان کے مقدر پہ نافذ کر دیا گیا. خالد صاحب، یہ وہی طاقتیں ہیں جو فرام دا ویری بگننگ پاکستان کو برداشت نہیں کر رہی تھیں. اگر کر رہی تھیں تو وہ اپنی مرضی سے چلانا چاہتی تھیں کہ ہم کہیں بیٹھ جاؤ تو پاکستان بیٹھ جائے، ہم کہیں کھڑے ہو جاؤ تو پاکستان کھڑا ہو جائے، ہم اس کے سورسز پہ قبضہ کریں، اپنی مرضی سے چلائیں، اس کی معیشت کو ہم اپنی مرضی سے چلائیں، اس کے نظام کو ہماری مرضی حاصل ہو. لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ جس نے بھی ایسا کام کیا، چاہے وہ لیاقت علی خان تھا، اس کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا، چاہے وہ قائد اعظم تھا جو کہتا تھا ملک اسلامی ملک نہیں، انہوں نے کہا، کبھی بھی نہیں کہا، میں تو نہیں ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا یہ سیکولر اسٹیٹ بنائیں گے ہم. سیکولر اسٹیٹ کو آج بھی خوف زدہ ہیں، وہ نہیں برداشت کرتے. ان طاقتوں نے اس نظریے سے خوف زدہ ہو کے بھٹو صاحب کا گلا دبا دیا. بہت شکریہ. تھینک یو. بات سالگرہ کی تھی، لیکن یہ باتیں بیچ میں جب آ جائیں تو رکتی نہیں ہیں. گڑھی خدا بخش میں مقیم سارے لوگوں کو، وہ جو آسودہ خاک ہیں، انہیں بھی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ مبارک، ان کا نظریہ مبارک، اور ان کی وطن دوستی بھی مبارک.
اجازت دیجیے، خدا حافظ.